بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم حسنین کریمین یعنی حضور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شان و عظمت سے متعلق احادیث پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل حسنین کریمین کی شان سے متعلق مزید چند احادیث پڑھیں گے۔ دیکھیے، حدیث نمبر 11 ہے، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقع عن الحسن والحسین کبشن کبشن۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرور ذیشان راحت قلب و جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایک ایک دمبا عقیقے میں ذبح فرمایا۔ تو امام حسن حسین کی شان یہ ہے کہ ان کی طرف سے نبی پاک نے عقیقہ کرایا۔ محبوب ترین اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 12، انہ سمع انس بن مالک یقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین وکان یقول لفاطمۃ ادعی لیبنی فیشمہما ویضمہما الی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرور دو عالم حسن مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اہل بیت میں سے آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین۔ اہل بیت میں بھی سب سے زیادہ حسن اور حسین پیارے ہیں۔ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے تھے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ انہیں یعنی امام حسن حسین کو سونگھتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے، کیونکہ امام حسن اور حسین کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی تھی، اس لیے نبی کریم امام حسن اور حسین کو سونگھا کرتے تھے اور آپ انہیں اپنے گلے سے لگاتے، انہیں چوما کرتے تھے۔ خیر، شرح حدیث۔ محبت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اولاد سے محبت اور قسم کی ہے، ازواج سے یعنی بیویوں سے محبت اور قسم کی۔ محبت الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، بیویوں سے الگ طرح کی محبت، بچوں سے الگ طرح کی محبت، اسٹوڈنٹ سے طلباء سے الگ طرح کی محبت، دوستوں سے اور قسم کی۔ اولاد میں حضرات حسنین بہت پیارے ہیں، تمام اولاد میں نبی پاک کو سب سے زیادہ پیارے حسنین کریمین ہیں۔ اور ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ محبوب رب العالمین ہیں، یعنی رب العالمین کے محبوب کی محبوبہ ہیں۔ اور دوست و احباب میں حضرت ابوبکر صدیق بہت پیارے ہیں۔ سب کی محبت الگ الگ طرح کی ہے۔ پنجتن پاک اور چادر مصطفیٰ۔ پنج کا معنی ہوتا ہے پانچ اور تن منا بدن، یعنی 5 پاک بدن اور چادر مصطفیٰ۔ حدیث نمبر 13 ہے، ان امی سلمۃ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلل علی الحسن والحسین وعلی وفاطمۃ کساء ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وحامتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقالت ام سلمة وانا معهم یا رسول اللہ قال انکی الی خیر۔ حضرت سیدتنا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی پاک کی ازواج میں سے ایک ہیں۔ سید السادات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی چادر مقدس میں لے کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں اور مخصوصین ہیں، ان سے رجس و ناپاکی دور فرما اور انہیں پاک کر دے اور خوب پاک۔ یہ دعا سن کر حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بہتری پر ہو۔ حدیث نمبر 14،
محبت پنجتن پاک کا انعام۔ ان جدہ علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین قال من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ذکر فرماتے ہیں، رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر یہ ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھ سے، ان دونوں سے، ان کے والد یعنی حضرت علی اور ان کی والدہ یعنی حضرت فاطمہ سے محبت کی تو وہ بروز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، یعنی میرے جوار میں خادمانہ شان کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی کم درجہ نہیں ہے کہ نبی پاک خود فرمائیں جو ان سے اور ان کے والدین سے اور مجھ سے محبت کرے وہ قیامت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، نبی پاک کا درجے میں ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نرالا انداز ہے۔ حدیث نمبر 15 عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی وفاطمۃ والحسن والحسین انا سلم لمن سالمتم حرب لمن حاربتم۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جان کائنات سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، جو تم سے صلح کرے میں اس سے صلح کرنے والا ہوں، جو تم سے صلح کرے میں اس سے صلح کرنے والا ہوں، اور جو تم سے لڑے میں اس سے لڑنے والا ہوں۔ تو امیر معاویہ نے امام حسن سے صلح کر لیا تھا، گویا کہ نبی پاک بھی امیر معاویہ سے صلح کرنے والے ہیں، اور یزید اور یزیدی لشکر نے امام حسین سے لڑائی کی تھی تو وہ نبی پاک کے دشمن ہوئے۔ تو اور ہمارا بھی طریقہ، اہل سنت کا بھی طریقہ یہی ہے کہ امام اہل بیت نے، حسنین کریمین نے جن سے صلح کیا ہم ان کے دشمن نہیں ہو سکتے، ان کے خلاف نہیں بول سکتے، اور جن سے آپ نے لڑائی کی، جن سے آپ نے جنگ کی، ہم ان کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 4 بہترین ہستیاں۔ حدیث نمبر 16 ان عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر رجالکم علی بن ابی طالب وخیر شبابکم الحسن والحسین وخیر نسائکم فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت شافع امت نے ارشاد فرمایا، تمہارے مردوں میں بہترین علی بن ابی طالب ہیں۔ مردوں میں بہترین، سب کے اندر الگ الگ اوصاف ہوتے ہیں، تو حضرت علی یقیناً بہترین ہے، مگر وصف شجاعت میں لے لیجئے، ولایت میں لے لیجئے، لیکن امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے، اجماع اس پر ہے کہ انبیاء کے بعد اگلی پچھلی تمام امتوں میں سب سے بڑا مرتبہ، فضیلت، افضلیت حضور صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ خیر، تمہارے مردوں میں بہترین علی بن ابی طالب ہیں، تمہارے نوجوانوں میں بہترین حسن اور حسین ہیں، اور تمہاری خواتین میں بہترین فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ پیارے آقا کے 2 نور نظر۔ حدیث نمبر 17 ان البراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا و حسینا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول مقبول بی بی آمینہ کے پھول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حسن اور حسین کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ نبی پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رب عز و جل میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ اور نبی پاک کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی حسنین کریمین سے محبت فرماتا ہے۔
محبت الہی کے دو شاہکار۔ حدیث نمبر 18 ان سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن والحسین من احبہما احببتہ ومن احببتہ احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم ومن ابغضہما او بغى علیہما ابغضتہ ومن ابغضتہ ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ عذاب جہنم ولہ عذاب مقیم۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور جناب حسین رضی اللہ عنہما سے متعلق ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی وہ میرا محبوب ہو گیا۔ نبی پاک کے محبوب ہونے کا طریقہ ذریعہ بتا رہے ہیں، جس نے ان دونوں سے محبت کی وہ میرا محبوب ہو گیا، اور جو میرا محبوب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جس شخص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ عز و جل محبت فرمائے اسے جنات نعیم یعنی نعمتوں والے باغات میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے ان دونوں یعنی حسن حسین سے بغض رکھا، عداوت رکھی یا ان سے بغاوت کی، وہ میری بارگاہ میں بھی مبغوض ہو گیا یعنی ناپسندیدہ ہو گیا، غضبناک ہو، اور جو میری نظر میں مبغوض ہو گیا وہ اللہ جبار عز و جل کے جلال و غضب کا مستحق ہو گیا، لائق ہو گیا، اور جو خدائے قہار عز و جل کے غضب کا شکار ہو گیا تو اللہ عز و جل اسے جہنم کے عذاب میں داخل فرمائے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ یعنی امام حسن اور حسین سے محبت کرنے والوں کے لیے فضیلت ہے، خوشخبری ہے، اور آپ سے دشمنی کرنے والوں کے لیے عذاب کا وعدہ ہے، عذاب کی وعید ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے محبوب ہو جائیں، اللہ کے محبوب ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسنین کریمین سے سچی محبت کریں اور آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ دو حسین بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 19 ان ابی ہریرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه الحسن والحسین هذا على عاتقه وهذا على عاتقه يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا فقال له رجل إنك لتحبهما يا رسول الله قال من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے ایک مقدس شانے یعنی کندھے پر حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرے شانے پر حسین رضی اللہ عنہ سوار تھے۔ کیا شان کی سواری تھی اور کیا شان کے سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک شہزادے کو چومتے تو کبھی دوسرے کو بوسہ دیتے، حتیٰ کہ ہماری مجلس میں تشریف لے آئے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ تو ان دونوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو جان ایمان رحمت عالمیان نے ارشاد فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حسنین کریمین سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو بے شک اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حدیث نمبر 20 سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لگنے والے دو پھول۔ ان یعلہ العامری انہ جاء الحسن والحسین یسعیان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضمہما الیہ فقال ان الولد مبخلۃ مجبنۃ۔ حضرت سیدنا یعلا عامری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سرکار علی وقار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کو اپنے نورانی سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا، بے شک اولاد بخل اور بزدلی کے اسباب میں سے ہے۔ شرح حدیث پاک میں اولاد کو بخل اور بزدلی کا سبب فرمانا ان کی برائی کے لیے نہیں ہے بلکہ انتہائی محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ یعنی اولاد کی انتہائی محبت
انسان کو بخیل اور بزدل بن جانے پر مجبور کر دیتی ہے، زیادہ محبت بخیل اور بزدل کر دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ بات فطری ہے، اگرچہ اللہ والوں میں اس کا ظہور کم ہوتا ہے۔ مومن کو اللہ اور اس کا رسول اولاد اللہ اور اس کا رسول اولاد مقابلے میں، یعنی اولاد کے مقابلے میں زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ جو سچا مومن ہوتا ہے اس کو اللہ اور رسول زیادہ پیارے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے مقابلے میں۔ لیکن فطری بات یہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد کی وجہ سے صدقہ خیرات کرنا بھی کم کر دیتا ہے، اور جہاد وغیرہ میں جانے سے بھی گھبراتا ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، انتہائی محبت کی وجہ سے۔ لیکن یہ باتیں عام لوگوں کے لیے ہے، نبی پاک کے لیے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حسنین کریمین سے انتہا درجے کی محبت فرماتے تھے، مگر آپ سے بڑا سخی کون ہے؟ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور آپ سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لہٰذا یہ عام لوگوں کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔